الفاتحة على ما نواه آباؤنا ومشايخنا في قراءتهم اللطيفية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما نواه شيخنا أبويا سيد أحمد محمد علوي المالكي، وعلى ما نويناه جميعا من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 يا يا لطيف لطيف يا 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 لطيف
لطيف يا 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 لطيف. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وقوت وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤتينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا وتطهرنا بها وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الكسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك
وحجابك العظم القائم لك بين يدي. اللهم ألحقني وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واكذف بي على الباطل وزج بي في بحار وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب أعظم حياة روحي وروحه حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي. سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي. سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال عن أبي هريرة قوله تعالى إلا من استرق السمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع هكذا واحد فوق آخر فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيصدق بفتح التحتية فيصدق أو فيصدق. نعم دو قراءة دو رواية فيصدق أو فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء.
Amin. Jadi ini Nabi menceritakan bagaimana bisa penyihir atau dukun tahu kadang tuh betul apa yang dia omongi terjadi atau betul apa yang dia omongi. Jangan kita wali ini berarti. Zaman sekarang kan begitu. Kalau apa yang dia omongi itu terjadi langsunglah wali, langsung wali. Padahal dukun juga bisa begitu. Jadi kata Nabi, ketika Allah menetapkan satu hukum untuk makhluk yang ada di muka bumi, itu malaikat apa? Rami. Seperti apa? Seperti rantai yang kalau atasnya digoyang, bawahnya goyang. Atas digerai, bawahnya gerak. Jadi diumpamakan itu seperti malaikat di langit sana. Ketika Allah menetapkan satu hukum. Akhirnya saling tanya malaikat ini. Malaikat yang di langit pertama bertanya ke malaikat yang langit kedua, ada apa ini? Malaikat yang langit kedua tidak tahu, tanya lagi ke malaikat kepucuk. Terus, hampirlah malaikat yang paling pucuk ngomong bahwasanya Allah menetapkan satu hukum begini, begini, begini. Dikasih tahu ke malaikat bawahnya. Terus ke malaikat. Sampailah malaikat pertama. Disitulah tempat jin atau setan nguping. Mustariqu as-sam'i. Mereka nguping. Tapi ketika mereka nguping itu, malaikat udah siap dengan anak panahnya untuk memanah setiap jin setan yang nguping. Kata Nabi, kadang panah tadi kena ke mereka, mati mereka, hangus. Kadang juga lolos. Tentunya ketika mereka lolos itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izin, tidak mungkin lolos kan. Itu izin Allah biar apa? Biar jadi ikhtibar, ibtila, cobaan buat orang yang ada di muka bumi ini. Ketika mereka lolos dari malaikat, mereka datang ke dukun, si dukun tadi untuk apa? Untuk ngasih tahu begini begini. Faya kedzibu ma'aha mi'ata kidbah atau mi'ati kadzbah. Kata Nabi, tapi si dukun ini satu kabar tadi dia bohong 100 kali kebohongan di dalam satu kabar. Artinya banyak bumbunya. Banyak bumbunya. Faya saddaq, maka orang percaya. Makanya ini sangat disayangkan banyak orang Islam, orang mukmin, muslim suka pergi ke dukun. Termasuk yang harus mengulangi syahadat yang pergi ke dukun. Takut, naudzubillah, masuk daripada penyebab-penyebab orang yang keluar dari agama. Naudzubillah. Qauluhu ta'ala wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u a'udzu bika minal bukhli wal kasali. Al-kasal, al-bukhul fi huquqil mal. Jadi bukhul itu Nabi juga meminta doa sama Allah biar apa? Biar tidak diberikan sifat bukhul, pelit, bakhil. Wa minal kasal wa ardhalil umur akhassihi wal haram alladhi yushabihu tufuliyah fi nusanil quwa wal aql. Kenapa Nabi berlindung dari al-haram? Haram ini ardhalil umur atau haram adalah masa tua. Yang sangat tua sampai-sampai orang tua tadi seperti anak bayi lagi. Itu termasuk yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Pikun, nyusu. Sudah tidak ingat atau sudah buang air sembarangan itu. Pokoknya seperti anak bayi. Wa minkum may yuraddu ila adzalil umur, ayat di Yasin, ini di surah An-Nahl. Kata Allah, di antara kalian ada yang kami kembalikan ke adzalil umur. Apa adzalil umur? Seperti mereka bayi lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Afala yaqilun. Kata Allah, orang yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalq. Kami balikkan lagi dia ke ciptaan awalnya. Bayi tumbuh besar, terus dewasa, matang, terus sampai tua, cak bayi lagi. Itu kata Allah. Cak bayi lagi. Itu termasuk yang diminta oleh Nabi untuk dijauhkan dari beliau. Ardalil umur. Karena itu termasuk obat yang tidak ada, penyakit yang tidak ada obatnya. Yang tidak kati obatnya. Penyakit yang tidak kati obatnya itu. Wa adzabil qabri, azab kubur. Wa fitnatid dajjal, fitnah dajjal.
yang fitnatid dajjal. Itu termasuk doa yang diminta oleh Nabi Muhammad agar dilindungi oleh Allah. Wa fitnatil mahya wal mamat. Nah, qauluhu ta'ala dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufiya ilaihi dhira wa kanat tu'jibuhu fanahisha minha nahsyatan thumma qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna mimma dhalik fi nuskhah bima dhalik yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin يسمعهم الداعي وينفذهم البصر تدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والقرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح. نعم فضل فيأتون نوح. Coba baca. Iya dibaca coba. Fayaquluna ya Nuh innaka anta awwal rusuli ila faqad samaka Allahu abdan syakura isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi fayaqulu inna rabbi azza wa jal qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu misla wa la yaghdab ba'dahu misla fa innahu qad kanat li da'watan da'awtuha ala qaumi nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Ibrahim fayatuna Ibrahim fayaquluna ya Ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahlil ard isba' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu misla walay yaghdaba ba'dahu misla fa inni Musa fayaqulun ya Musa anta rasulullah لا وإني كنت وإني كنت كذبت ثلاث كذابات نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل قط ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم حسبك فيأتون فيأتون محمد. نعم coba mic-nya itu hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna ya Muhammad anta rasulullah wa khatamul anbiya wa laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فانطلقوا فآتي تحت رأسي فقعوا ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وهل كان عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي ويقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس بما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاري الجنة كما بين مكة وحمير. وحمير أو كما بين مكة وبصرة. نعم. حسبك. أن يبعثك. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفين بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. حسبك. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu ta'ala ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tabarraj lil 'azim shamin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah kama ya'udha wa qala iqra'u in syi'tum wa la nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Betul. Qauluhu ta'ala Anjirhum yawmal asraf al-ayah. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta fil mauti kahayati kabsin amlaha fayunadi munadi ya ahlal jannati fayasra'ibuna wa yanzuruna
فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيصرعون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيصبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار فلا موت ثم قرأ فأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. Nah, menjadi kata Nabi nanti di hari kiamat kematian itu dibentukkan oleh Allah seperti kambing, kabash, amlah. Amlah itu putih sama hitam, tapi lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Itu kematian. Kematian dibentukkan oleh Allah sebagai atau seperti kambing. Diletakkan sama Allah di antara surga dan neraka. Dipanggillah penghuni surga noleh. Dipanggil penghuni neraka diizini untuk melihat. Tahu-tahu dan kalian ini apa? Naam ya Rabb, itu kematian. Disembelih. Yang nyembelih firman Nabi Zakaria. Disebutkan sini. Naam, di riwayat lain yang nyembelih Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria itu fayuzbah ala sirat, ada yang mengatakan riwayat disembelihnya itu di sirat, di jembatan. Ada yang mengatakan riwayat inda Tirmidzi disembelih di as-sur alladzi baina al-jannah wan nar, di pagar yang antara surga dan neraka. Wadzabih Jibril, riwayat yang nyembelihnya malaikat Jibril. Fi riwayat an Ibnu Hajar yang nyembelihnya Nabi Yahya bin Zakaria. Baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada di situ. Kenapa Nabi Yahya? Karena Nabi Yahya ini kan meninggalnya disembelih. Ya, Nabi Yahya meninggalnya digorok sama Yahudi. Nabi Yahya. Makanya yang nyembelihnya Yahya. Nabi Yahya, misal Nabi Isa atau Ami ya, kalau salah Ami. Ami misal kalau tidak salah. Itu Nabi Yahya. Soalnya Yahya itu kalau tidak salah misal sama Siti Maryam. Jadi nyembelih Nabi Yahya. Udah. Kematian disembelih, yang di surga tambah senang, yang di neraka tambah sengsara. Dan nanti mati lagi, khulud, udah kekal abadi. Kapan itu terjadi? Setelah penghuni surga komplit, artinya yang di neraka yang tidak kekal abadi, udah pindah ke surga, udah selesai, kalau baru mereka dipindah ke surga di situ. Jadi sisa di neraka yang khalidina fiha, yang kekal abadi. Sisa di neraka yang kekal abadi, di situ baru kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan isyarat bahwasanya la maut, tidak ada kematian di sini udah. Kematian. Nah, fadhal.
sallallahu alaihi wasallam. وسلم عن ذلك وآت حسيم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكاره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وأباها فسأله أويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئ المسائل وأباها قال أويمر الله فأنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء Asbuk faja'a Uwaimir فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله قرآنا فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان فعداهما في المتلائمين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحما أدعج العينين أديما اليدين ودلج الساقين فلا أحسبوا ويمراء إلا قد صدق عليها فإن جاءت به وحيمرا كأنه طهارة فلا أحسبوا ويمراء إلا قد كذب عليها فجاءت به على النأت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق أويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. Jadi ada sahabat tanya kepada Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini pertanyaan yang tidak enak. Makanya pas dia nanya ke Nabi pertama sahabat ini nitip pertanyaan melalui temannya agar ditanyakan ke Nabi. Habis itu kata yang dititipi tadi, karihan Nabiyyu al-masail. Nabi tidak demen dengan pertanyaan ini. Karena mungkin waktu itu dikira Nabi bukan terjadi, cuma nanya-nanya itu. Akhirnya yang bersangkutan datang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat antum kalau ada orang laki-laki, suami, mendapati perempuannya lagi selingkuh dengan laki-laki lain, nyingok jadi, atau kepergok. Ayaqtuluhu fataqtulunah. Apakah suami ini boleh membunuh si laki-laki tadi, tapi nanti kalian akan membunuh si suami? Kalau si suami bunuh laki-laki yang selingkuh dengan istrinya, mati. Nah, ini yang bunuh suami ini dikisah sama tidak? Am kaifa yasna, atau bagaimana solusinya ya Rasulullah? Nah, paham ya pertanyaannya? Jadi laki, na'udzubillah, mendapatkan istrinya lagi berbuat selingkuh. Laki ini nak bunuh selingkuhannya, bagaimana hukumnya? Atau bagaimana ya Rasulullah? Dikira Nabi pertama soal ini cuma kalau terjadi. Nah, Nabi tidak senang. Nabi tidak senang soal kalau terjadi, apalagi ini masalah yang sangat sensitif, hassas. Akhirnya datang yang bersangkutan. Bagaimana ya Rasulullah?
Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Qad anzalallahu al-Qur'ana fika fi sahibatik. Udah turun ayat dari Allah untukmu dan untuk istrimu. Ternyata itu dia yang terjadi itu di dia. Jadi na'udzubillah, sahabat ini mendapati istrinya lagi berbuat selingkuh dengan suami atau dengan laki-laki lain. Apa ayat itu? Ayatnya nama ayat al-mula'anah. Jadi di bab nikah itu ada namanya li'an. Apa li'an? Li'an itu si suami menuduh istrinya berbuat serong atau selingkuh. Baik dari anak, misalkan suami ngomong ini bukan anak aku. Otomatis kan kalau dia ngomong ini bukan anak aku, berarti anak mulai selingkuh. Nah, itu. Atau nuduh kau berbuat zina dengan laki-laki lain. Ini hukum tentunya. Ini kan suami benar. Misalkan suaminya gini, cuman dia kata saksi. Kalau si suami ini tidak bisa mendatangkan saksi, maka suaminya yang dicambuk 80 kali cambukan. Babul qadhaf. Walaupun hukum dulunya begitu atau sebelum ada hukum ini. Jadi suami datang ke hakim ngomong, hakim aku melihat suami ini ngomong, aku melihat istriku zina dengan laki-laki lain. Kata hakim mana saksi? Dia kata saksi. Ya dia yang dicambuk 80 kali cambukan. Paham ya? Itu. Makanya ada hukum ini. Ketika suami ngadu ke hakim, kata hakim, kata saksi kata, tapi aku berani li'an. Kata saksi wahai hakim, tapi aku berani li'an. Apa itu li'an? Panggil istrinya. Panggil dulu kan nama hakim istrinya. Nuduh nih. Tidak bisa dijadikan hukum tuduhan si suami karena kata saksi tetap tidak bisa. Jadi saksi perzinaan itu dalam syariat sangat ketat. Harus 4 saksi dan 4-4-nya ini harus melihat kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Tidak cukup sekamar. Oh kami bersaksi dia zina, ngapu serumah, sekamar, seselimut, tidak cukup. Harus seperti Sahib Sofatul Zubat menyebutkan kami ruwadin fi muqullah. Seperti besi celak masuk ke wadah celak, kan ada besi celak ya. Celak. Nah, itu perumpamaan. Zakar kemaluan laki masuk ke wadah celak itu kemaluan perempuan. Harus melihat 4-4-nya melihat seperti itu baru bisa jadi saksi. Makanya dak katik yang cek itu, dak katik sejarah, dak katik cerita adu dua zina dicambuk karena itu ada 4 saksi kan. Kata siapa yang begitu? Bahkan yang terjadi di zaman Nabi pun itu semua ikrar, pengakuan dari si pelaku. Jadi minta saksi si hakim. Suami tidak ada saksi. Apalagi 4. Lanang kalau 4. Kalau perempuan berarti harus 2. 8. Suami tidak ada saksi. Akhirnya kalau suami tidak berani li'an, suami yang dicambuk 80 kali cambuk karena nuduh tanpa saksi. Nah, berarti harus li'an. Li'an itu bagaimana? Dipanggil istrinya, disuruh ikrar, suruh ngaku. Benar enggak? Ngaku. Pasti nolak. Si istri pasti nolak. Kalau istrinya ngaku, ya sudah. Suami tidak kena cambuk, istri kena hukum rajam. Hukum berzina. Istrinya pasti nolak. Enggak. Bohong dia. Nah, ketika istrinya nolak, suami harus li'an. Li'an itu bersumpah. Jadi dikumpulkan sama hakim masyarakat setempat, dia bersumpah. Bersumpah 5 kali. Bahwasanya aku ini jujur. Aku jujur. Demi Allah aku jujur. Demi Allah yang kelima kali. Dan demi Allah kalau aku berbohong, fa'alayya la'natullah. Aku berhak pantas untuk mendapatkan laknat Allah. Jadi sumpah 5 kali. 1, 2, 3, 4 dia bersumpah dia jujur. Yang kelima sumpahnya kalau dia bohong, ini dusta, maka dia siap menerima laknat Allah. Perempuan berani tidak li'an? Tidak berani li'an, udah selesai, berarti dicambuk hukum rajam. Berarti seakan-akan dia mengaku kan kalau tidak berani li'an. Perempuan tadi juga berani li'an. Bohong itu, aku berani li'an. Ya udah li'an juga. Berdiri disaksikan masuk di tempat itulah. 5 kali sumpah. 1, 2, 3, 4 bersumpah bahwasanya suaminya bohong.
itu bohong, itu bohong, itu bohong, itu bohong. Yang kelima, dia bersumpah kalau aku bohong, aku pantas dan berhak mendapatkan ghadabullah. Kalau suami tadi laknatullah. Yang kelima, kalau si istri ghadabullah, murkanya Allah. Turun kata yang dihukum. Kata yang dihukum. Yang si suami dilepas, istri juga dilepas. Cuman ada hukum, apa hukum? Mereka itu pisah. Fasakh bahasanya lil abad, tidak bisa lagi bersatu. Cerai yang tidak bisa lagi bersatu. Sama sekali. Jadi ketika udah berani li'an dua-duanya, dipisah dan tidak bisa lagi untuk bersatu. Oh selesai iddah, si istri udah kawin dengan orang lain, cerai, boleh? Tidak. Ya, udah talak 3 itu tidak. Ini tidak bisa gambaran, tidak bisa kembali lagi. Selamanya. Si istri tidak bisa kembali lagi selamanya. Selesai hukum. Gitu. Terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan ayat li'an. Surat apa ayat li'an itu? An-Nur. Nah, di surat An-Nur. Itu turun 2 kali. Termasuk ayat yang turun 2 kali ini di ulumul Quran disebutkan. Termasuk ayat yang turun 2 kali. Riwayat karena ada 2 kejadian katanya. Ada riwayat mengatakan tidak 1 kejadian, cuman ayatnya turun 2 kali. Saking pentingnya permasalahan ini. Udah dilepas. Nah, cuman Nabi yang dicerita Uwaimir, sahabat Nabi ini, Nabi ngomong ke sahabat, unzuru, lihat. Kalau si bini tadi lahir anaknya asham, sawat, hitam, ad ajal ainin. Matanya itu yang hitamnya hitam nian, azimal ilyatain. Pantatnya agak besar kata Nabi, khadlaj as-saqain. Khadlaj as-saqain. Betisnya besar kata Nabi, maka aku aku mengatakan fala ahsibu Uwaimir illa qasada. Berarti Uwaimir ini benar kata Nabi. Tuduhannya benar. Tapi kalau anak tadi Uhaimir merah kemerah-merahan, maka Uwaimir yang bohong. Begitu. Kan hamil istrinya nih. Benar, lahir, tahu yang anaknya betul seperti yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya Uwaimirnya benar, jujur. Benar, Uwaimir itu mendapati atau tahu bahwasanya istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga anak yang lahir itu tidak mirip dengan Uwaimir. Betul dengan sifat yang disifati oleh Nabi. Hitam, matanya juga hitam, yang bagian hitamnya itu pantatnya besar, betisnya besar. Seperti yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk ilmu Nabi. Termasuk ilmu daripada ilmu Nabi besar Muhammad SAW. Dari situ akhirnya fakana ba'du yunsabu ila ummi. Setelah itu anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Artinya anak zina. Bukan anak dari perkawinan yang sah sehingga bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Anak zina itu tidak kati bapak. Ini anak zina dinisbatkan bin ummihi. Gitu. Tapi subhanallah termasuk daripada amanahnya sahabat, tidak tahu siapa namanya. Dan perempuannya itu juga tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya, tidak disebutkan siapa. Termasuk mereka yang sangat menutupi aib yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena itu aib, dan manusia pasti salah. Namanya manusia salah. Jadi jangan kita sahabat Nabi ada yang terjatuh berbuat zina, ada pernah dari sahabat Nabi yang mencuri, ada hukumnya itu. Ada mencuri perempuan ketika Nabi merebut kota Makkah, perempuan mencuri, Nabi potong tangannya. Nanti biar kita tidak heran. Jadi jangan kita kira sahabat Nabi itu maksum. Semua sahabat Nabi maksum, dijaga sama Allah, mustahil maksiat dah. Karena kalau kita mengerti definisi dari sahabat, itu tidak heran. Sahabat itu apa? Sahabat itu ketemu Nabi di kehidupan dunia, setelah Nabi diutus, iman kepada Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat. Nak ketemu Nabi sekali seumur hidupnya, cukup. Itu sahabat. Nak dia nyingok Nabi atau Nabi nyingok dia, cukup sahabat. Umpama dia saja yang melihat Nabi tidak melihatnya. Tapi dia melihat Nabi, sahabat. Atau Nabi melihatnya, dia tidak melihat Nabi, sahabat. Sekali seumur hidup cuma ketemu Nabi, sahabat. Begitu. Ya, kita alhamdulillah di Masjid Agung baru buka kitab pembahasan Hayatus Sahabah. Kita Syama'il Hatam di Masjid Agung, Syama'il Tirmizi. Kita baru buka kajian di Masjid Agung Selasa sore ba'dal asar. Hayatus Sahabah karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi.
Itu kitab azim, kitab luar biasa, kitab menceritakan bagaimana keseharian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, tertibnya dari dakwah, macam hebat kitab itu, 3 jilid. Hatam sekali sama Buya di Mekah, diulang lagi, cuman balik belum hatam. Itu kitab, kita baru buka. Kita share nanti itu. Di Masjid Agung alhamdulillah ada streamingnya. Jadi kita share kajian baru mulai sekali kemarin. Kita bahas di pertemuan pertama kemarin definisi sahabat dan hal-hal yang berkaitan dengan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Cuma 4 syarat. Apakah semua sahabat alim? Tidak. Ada sahabat yang tidak bisa ngaco istilahnya, kasarnya. Ada sahabat, apakah semua sahabat hafal Quran? Tidak. Sahabat yang mufti sama Imam Suyuti dihitung kurang lebih 50 sahabat. Sahabat yang mufti. Jumlah sahabat 100 ribu lebih. Kemana yang lain? Nah itu. Jadi jangan kita kira sahabat itu maksum seperti malaikat, tidak. Biar apa? Biar kita tidak terbawa arus oleh kelompok-kelompok yang ingin menyesatkan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi terjadi ini. Sahabat Nabi Uwaimir, istrinya selingkuh, na'udzubillah, berbuat serong dengan suami, dengan laki-laki lain. Dan betul, ternyata tuduhannya benar. Karena ditasdik, dipercayai oleh Nabi Muhammad dengan kalau anaknya lahir begini, berarti Uwaimir yang benar, jujur. Tapi kalau anaknya lahir begini, sifatnya Cak Uwaimir, bapaknya berarti Uwaimir bohong. Dia nak pisah sama bininya pakai alasan macam-macam, itu istilahnya. Tapi benar. Lahir anaknya tidak mirip dengan Uwaimir, tidak mirip dengan suami si perempuan tadi. Tapi karena amanahnya sahabat Nabi Muhammad, tidak disebutkan siapa nama perempuannya dan nama anaknya, anak zina tadi juga tidak disebutkan, ditutupi sama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. وقال يا رسول الله إذا رأى أخذنا على أمرأته رجلا ينطلق يلتمس البيت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينات إلا قدر في ظهرك فقال هلال والذي بعث بالحق إني لصادق Zilanna Allahu dhahri. Hasbuk. Fadazala Jibril. Nah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. نزل جبريل وأنزل عليه فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جاء قال بشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما كاذب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة فقفوها فقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت وانقصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت
صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ العين اليتين أدلج الساقين وهو لشريك ابن سحامة فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولا Nah, jadi ini terjadi 2 kali. Masalah ini Uwaimir dan Hilal bin Umayyah. Nah, ini termasuk ayat. Jadi ulama khilaf. Kata ulama, ini ayat turun sekali. Nah, cuman pas jadi pertama turunnya Hilal. Terjadi yang pertama kali ke Hilal bin Umayyah. Baru turun ayat. Habis itu Uwaimir datang nanya ke Nabi karena waktunya berdekatan. Bahkan diriwayatkan itu laki-lakinya sambung. Jadi si lanang ini dia juga selingkuh dengan dia, auzubillah, berbuat zina dengan istrinya Uwaimir dan dengan istrinya Hilal. Fi riwayat begitu. Nah, kejadiannya berbarengan atau berdekatan waktunya. Sehingga ayat itu turun, Uwaimir belum tahu hukumnya, datang ke Nabi. Kata Nabi, udah ada ayatnya turun. Nah, itu. Kapan? Kemarin pas Hilal kejadian. Fi riwayat turun 2 kali. Ayatnya memang turun 2 kali. Imam Qurtubi mengatakan ayat kadang turun 2 kali, Fatihah turun 2 kali. Itu. Jadi itu terjadi 2 kali. Hilal bin Umayyah dan Uwaimir al-Ajlani. Nah, dan yang dituduh siapa laki-laki yang dituduh berbuat serong ini? Syarik. Namanya Syarik. Baik di Hilal atau di Uwaimir, si kolanang. Jadi. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah kaifa yukhtaru yawm qiyamah qala al-sabiqi amsahu ada ar-rij layli fi dunya qadir ana ala an yumsihu hada fajtihi yawm qiyamah. Nah, Qul ta'ala alif lam mim qul bihil huruf Ibn Mas'ud wa qad balagha anna rasulan yuhaddisu fi faqala ruhu yawmal qiyamah wa yakhudhu bi asma'il munafiqina wa absarihim wa yakhudhul mu'minina kahayati kita wa kana banu Mas'udin hina balagha muttaki'an fa wadiba fajalasa faqala man alima falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul lillahi a'lam fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam fa inna Allaha qala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam kul ma aslaku alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin wa inna quraisyan abta'u anil islami wa da'a alaihi nabi sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam. faqala Allahumma inni alaihi bisaba'in kasaba'i Yusuf fa'akhadhahum fanatu hatta halaku fiha wa akalul maitat wal idham wa yara rujulu ma bayna samai wal ardi kahayatin dukhan wa faja'ahu Abu Sufyan wa qala ya Muhammad ta'muruna bisilatir rahim wa inna qaumaka qad halaku fad'u Allah faqara fartajib yawma
المبين إلا قوله عائد أفيؤسف عنهم عذاب الآخرة إن جاء ثم عادوا إلى كفرهم كذلك قوله تعالى يوم Yauma nabtishul نبطش البطشة الكبرى يوم القدر ولزام يوم القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam. قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر زخرا بل عان إطلعتم عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Hasbuk. قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لا يسأل عائشة رضي الله عنها قالت كنت أخار على التي وهبت أنفسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وما أخفيت ممن أجرت فلا جناح عليك. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. Hasbuk. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية. فكنت أقول له إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. Jadi ini Sayyidah Aisyah mengatakan, kuntu akhar, aku ini cemburu pada siapa? Kepada perempuan yang wahabna anfusahunna li Rasulillah, yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Jadi kan boleh itu Nabi. Nabi itu boleh menerima perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada, bukan hanya boleh, disebutkan oleh Imam Syarqawi, minhunna Khawlah bintu Hakim, Ummu Syuraik, Fatimah bintu Syuraik. Ini 3 orang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Wahabtu nafsi lak, itu. Walaupun ada walinya, tak perlu wali, tak perlu saya. Kalau Nabi ngomong qabil tu atau Nabi terima, jadi milik Nabi. Istilahnya jadi kayak istri Nabi atau kayak budak Nabi. Dan itu hukum khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk khusus khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah katakan di Al-Quran, itu khusus untukmu. Min dunil mu'minin, bukan untuk mukmin yang lain. Yang maknanya istilahnya. Sekarang kan main. Nah, taubat sama kiai di Imam Hijau kan pernah tersebar video. Yang datangnya bercadar, yang didatangi berimam hijau. Alhamdulillah, rusak agama.
Itu Dajjal kalau itu. Yang datangnya Dajjal betino, yang didatangi Dajjal lah lanang, nusa agama. Nah, ditaubat tapi maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat ulama mengatakan tidak kata yang diterima sama Nabi. Karena Nabi bebas mau beliau terima atau tidak diterima sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam apa sebabnya? Mungkin salah satu sebabnya mungkin tadi Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya ini perkara bukan perkara yang sembarangan. Ya, ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ketika kita menikah itu kita menghalalkan farji atau kemaluan perempuan yang kita nikahi dengan kalimat Allah. Maka hati-hati kata Nabi Muhammad. Kalian tuh halal dengan kalimatullah. Dengan kalimat Allah, jangan sembarangan. Itu. Jadi ini perkara kadang-kadang misalnya kita akan menjadi saksi untuk yang sakral istilahnya. Resepsi pernikahan itu akad ijab kabul sakral. Bahkan diriwayatkan ketika suami ingin menyebutkan dan wali qabil itu ijab kabul, di saat itulah ada riwayat Allah alam sahih atau tidak. Di saat itulah doa diijabah oleh Allah. Jadi kita jangan yang ngebebas lagi itu. Doa sama Allah kalau itu waktu mustajab. Karena itu kejadian yang dari Bani Adam dan Siti Hawa bersatu dengan kalimatullah. Bersatu dengan cara yang halal, diridai oleh Allah, diridai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hal yang sembarangan. Hal yang sakral. Ya, sekarang ini yang penting rekam dulu, dia doa-doa. Padahal itu waktu yang mustajabah. Jadi jangan sibuk ngerekam, tapi kita lupa doa pas diijab kabul itu. Jadi tidak diterima sama Nabi Muhammad. Dan diterima sama Nabi perempuan yang menghibahkan dirinya ke beliau. Bahkan diriwayatkan di Bukhari, sama Nabi dinikahkan ke sahabat lain. Ketika ada yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, Nabi diam. Kata sahabat yang masih bujang di situ yang belum kawin, ya Rasulullah kalau antum tak deman, kasih kanan. Tapi tidak boleh sistem hibah. Kata Nabi, hal indah kasih kalau ada mahar tak. Cari dulu mahar kalau ada mahar. Cari ya Rasulullah kata mahar. Kecuali khatam min hadid, cincin dari besi bukan dari perak. Kata Nabi, tidak apa-apa. Walau khatam min hadid. Tidak apa-apa, walaupun khatam min hadid. Fi riwayah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun cincin dari cari. Tak kata juga ya Rasulullah. Kata Nabi, hal ma'aka minal Qur'ani syai'. Kau hafal Quran tak? Kata Nabi. Hafal ya Rasulullah. Cuma sedikit hafal. Ya udahlah. Qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan mahar apa yang kau hafal dari Quran. Tapi ulama khilaf. Ulama mengatakan ini khusus untuk Nabi Muhammad. Artinya boleh menikahkan orang dengan mahar hafalan Quran. Ya setelah itu khusus untuk Nabi. Nabi nak ngawinkan dengan apa? Kan boleh. Tapi untuk setelahnya hukum mahar itu harus sesuatu yang disebutkan oleh A'immah Syafi'iyah, harus sesuatu yang lahu mahrul mithil, itu syai' yuqayyam, sesuatu yang bisa dihargai, ada harganya. Mahar. Cuman ada harganya, misalkan kacamata ini gagangnya setengah, ada harga enggak? Kati, uang ini dibuang, buat apa? Itu tidak bisa jadi mahar. Tidak laku. Buat apa itu? Pulpen, tutup pulpen. Tapi kalau pulpennya, itu bisa. Jadi harus itu. Khilaf ulama, ada yang mengatakan boleh. Boleh mahar dengan hafalan dari Quran, karena hadis tadi. Tapi kebanyakan ulama katakan tidak boleh, karena itu khususiyah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menghibahkan dirinya ke Nabi tadi pun sama Nabi ketika mau dinikahkan ke orang lain tetap dengan ijab kabul, karena hibah tadi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidah Aisyah, aku cemburu. Ya cemburu. Istri Nabi udah 9 sama beliau, kan itu 11, 2 udah meninggal. Ditambah lagi dengan belum lagi ada jariyah, ada amah. Mariyatul Qibtiyah itu bukan istri Nabi, tapi budak perempuan Nabi Muhammad SAW. Terus ditambah lagi perempuan, kata Sayyidah Aisyah, banyak nih istilahnya, aku cemburu. Sampailah turun ayat turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Kata Allah, terserah wahai Muhammad, kau pengen ambil, kau pengen tak ambil, kata Allah terserah. Sayyidah Aisyah langsung di situ sadar, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawak.
Wahai Rasulullah, aku tidak melihat Allah itu kecuali Allah itu selalu ada di tempat atau di apa, Allah itu selalu menyetujui apa yang kau inginkan. Jadi apa yang diinginkan oleh Nabi langsung disetujui, di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. فكنت أقول له إن كان ذلك إلي فلا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحد. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، فكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، Fara'aha فرآها عمر بن Khattab. الخطاب فقال يا سودة أما والله ما احتفينا علينا فانظري كيف takhrujin. تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قوله عز وجل Hasbuk. باب قوله عز وجل إن تبدوا شيئا أو تخفوه. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي الأفله أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا أذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أي القعيش أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت أن أذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. Hasbuk. Jadi paman dari Suson. Ini ada Aflah. Aflah itu saudaranya Abil Qais. Abil Qais ini ayah Susonnya Siti Aisyah. Jadi ayah Susonnya Siti Aisyah, Abil Qais, punya saudara namanya Aflah. Aflah ini izin masuk ke rumah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, kayak dulu, izin Nabi dulu. Nggak boleh sembarangan. Kata Nabi, izinkan. Itu pamanmu. Pamanmu. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, yang nyusi aku ini bininya Abil Qais. Bukan bininya Aflah. Cuman Aflah ini kan saudara dengan Abil Qais. Kata Nabi, izinkan, itu amimu. Nah, jadi menunjukkan hukum radha itu seperti hukum nasab. Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Atau yahrumu bir radha ma yahrumu bin nasab. Jadi ketika ada bayi disusui oleh satu keluarga, bayi tadi cak anak dari ibu susu itu, udah cak anak. Artinya suami yang menyusui bapaknya
anak-anak yang menyusui saudara-saudarinya, bapak ibu yang menyusui nenek, kakek neneknya, saudari saudaranya, paman bibinya. Sudah pokoknya anak. Jadi satu keluarga menyusui satu bayi. Nah, bayi ini cak dari keluarga itu. Tapi keluarga ini kata urusan ke keluarga bayi itu. Ya. Jadi yang ada urusan atau yang ada hukum bayi ke keluarga yang menyusui. Seperti anak yang menyusui. Itu cak anak. Berarti apapun hubungan kan hampir besar. Tidak boleh kawin, tidak boleh. Itu. Tapi keluarga yang menyusui kata urusan dengan keluarga yang disusui, keluarga bayi tadi kata urusan. Itu. Jadi cuma bayi itu bedimbe dimasukin ke keluarga itu. Amin itu gampang. Nah, untuk باب قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية. عن سيدنا كعب بن أجرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا بأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر سائر وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عبد الحق وآله وصحبه عباد الله في صحبه والحمد لله.